السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں سورہ یاسین کے کچھ فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر پسند آئے تو لائک کر کے لوگوں میں شیئر کریں۔ پیارے ناظرین و سامعین، سورہ یاسین قرآن مقدس کے 22 پارے کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور 23 پارے میں مکمل ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر 5 رکوع ہے۔ اس سورت کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ روایات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح ایمان کی اصل چیز توحید، رسالت اور آخرت ہے، ان تینوں چیزوں کو پروردگار عالم نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اسی لیے اس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہم اگر اپنے جسم کو پیر سے لے کر سر تک کو دیکھیں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ جسم کے جس حصے میں دل قائم ہے، جس طرح سے قائم ہے، اسی طرح سے قرآن مقدس کو جب ہم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک ہم دیکھیں گے تو قرآن مقدس میں اسی جگہ پر ٹھیک اسی طرح سورہ یاسین موجود ہے، اس لیے اس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے، یعنی زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، تمام ملائکہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، تمام ملائکہ، تمام انسان و جنات، جنت و دوزخ، تمام کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے۔ اب کائنات بن کر کتنے سال ہوئے واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، لیکن میں نے بڑوں سے سنا ہے، سائنسدان فرماتے ہیں کہ تقریباً دنیا بن کر 30 ارب سال ہوئے ہوں گے۔ تو کائنات کو بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ناموں کے ساتھ پکارا ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کو کسی سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، تو ہم پیار میں، محبت میں اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ناموں کے ساتھ پکارا ہے، تو ان میں سے ایک نام سورہ یاسین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سورت کو پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ رسول ہے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو انہی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انہی آیتوں کی وجہ سے اس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، اس سورت کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دن کی شروعات میں اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دینی اور دنیاوی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص سورہ یاسین کے ساتھ دن کی شروعات کو کرے گا، دن کے کام کو شروع کرے گا، تو یاسین شریف کی برکت سے پہلا تو یہ ہوگا، جس نے صبح میں سورہ یاسین کو پڑھا اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ صبح میں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو پڑھ نہیں سکتا ہے، صرف اس نے آڈیو سنا ہے، تو 10 قرآن سننے کا ثواب ملے گا۔ تو یاسین شریف کے برکت سے دن کے تمام
دینی ہو یا دنیاوی حاجتوں کو اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے۔ اور ایک روایات میں ہے جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لہٰذا اپنے مرنے والے پر سورہ یاسین کو پڑھو۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے انتقال کے بعد زیادہ کچھ نہیں کرنا، بلکہ اتنا کرنا ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے بخش دینا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں مسلمان اگر 3 کام کر لے تو چوتھے کام کی ضرورت نہیں۔ پہلا سورہ فاتحہ جب بھی پڑھے اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ دوسرا فرض نماز سے فارغ ہو کر جب وہ سنت پڑھنے کے لیے جگہ بدلے تو فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے جو جا رہے ہیں فوراً آیت الکرسی پڑھ لے۔ یہ فرض نماز کے بعد کوئی سنت نہ ہو تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے۔ تیسرا روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے۔ اگر کوئی مومن یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو چوتھے کام کی ضرورت نہیں۔ اس سورت کے بارے میں آتا ہے اس سورت کو جس نیت کے ساتھ اگر کوئی شام میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام مشکلوں کو دور فرمائیں گے، تمام حاجتوں کو آسان کریں گے، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ اور یہی نہیں، اس سورت کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ بھوکا پڑ رہا ہے تو اس سورت کی برکت سے اللہ سیراب کر دیتا ہے۔ راستہ کوئی بھٹک گیا ہے اس سورت کو پڑھیں گے تو راستہ پا لے گا۔ کسی کا جانور گم ہو گیا ہے اس سورت کو پڑھیں گے گم شدہ جانور اس کو مل جائے گا۔ اگر کوئی نزع کی حالت میں ہے اس وقت وہاں پر پڑھیں گے نزع میں آسانی ہوں گے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی انتقال ہو رہا ہے اور وہاں پر کوئی سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں تو ملک الموت روح کو نکالنے والے فرشتے جب وہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں پروردگار عالم وہاں پر تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، تو سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں ملائکہ وہاں اتر رہے ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو ہم کس طرح سے ان کی روح کو نکالیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا جو داروغہ ہے رضوان ان کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جا۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں تمہارے منتظر ہے، جنت کے ہر نعمتوں کو ہر آیت کے بدلے میں نعمتیں اللہ رب العزت بڑھا رہے ہیں۔ تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری روح کو فوراً نکال لو۔ الغرض سورہ یاسین جس نیت کے ساتھ پڑھی جائے گی اس نیت میں کامیابی ہوں گی۔ اگر کوئی بیمار ہے صحت کو پانے کے لیے پڑھیں گے تو اس کی بیماری دور ہو کر اس کو صحت ملیں گے۔ جو بھی مسئلے ہو، جو بھی چاہے دین کا مسئلہ ہو چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، سورہ یاسین کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے کریں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوگا۔ خصوصاً میرے بھائیو حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ اپنے دن کی شروعات جو ہے نا سورہ یاسین سے کریں۔ آج ہمارے کتنے سارے دوست ہیں کہتے ہیں جب ہم سورہ یاسین کو پڑھ کر کام کو جاتے ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے، دکان کو جاتے ہیں الحمدللہ کاروبار خوب چلتا ہے، آفس میں جاتے ہیں دن ہمارا بہترین گزر جاتا ہے۔ تو آپ سے بھی پیارے ناظرین اور سامعین گزارش ہے کہ آپ اپنی شروعات کو سورہ یاسین کی تلاوت سے کریں، سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم آپ جو ہے نا سورہ یاسین کی تلاوت کو روزانہ سنیں، گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کو سنیں، دکان میں ہے دکان میں سنیں، آفس میں ہے آفس میں سورہ یاسین کی سنیں، انشاءاللہ 10-12 منٹ میں جو یہ سورت مکمل ہو جائیں گے اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اب کام بھی کرتے رہے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی لگائیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اسی چینل پر سورہ یاسین کی تلاوت بہترین انداز میں جو ہے نا آپ کو ملیں گے۔ آپ جو ہے نا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے سورہ یاسین کو روزانہ سن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔